یہ پریشان، اور ایسے افراد ان کی قوم میں موجود ہیں جو زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی جنہوں نے. تو رسول اللہ کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا؟ یہ جو مسئلہ آپ گنوا رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ آپ کو پتہ چل گیا، آپ عالم الغیب ہو گئے؟ یا رسول اللہ کو سب پتا تھا؟ وہ واضح کہہ رہے ہیں. آپ نے اپنے ہندو دوست کی مثال دی ہے نا. میں کہتا ہوں لے آؤ انہیں، اپنے ہندو دوست کو میرے سامنے لاؤ، میں قرآن ان کے سامنے رکھتا ہوں، انگلی رکھوں گا، بولوں گا پڑھو آیت. پڑھ سکیں گے وہ آیت؟ نہیں پڑھ سکیں گے. یہ پریشانی ہے رسول خدا کی حدیث پر. اس حدیث میں یہ پریشانی ذکر ہو رہی ہے کہ کوئی کتاب انہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے. ایسے ان کی قوم میں لوگ ہیں، اور وہ ان کا مسئلے کا اس کا حل جو نکال رہے ہیں جبرائیل امین، وہ کیا نکال رہے ہیں؟ وہ حل نکال رہے ہیں. قرآن سبائے احرف میں نازل ہوا، اس لیے میں نے کہا نا کوئی جادوئی قرآن تھا. یہ جادوئی کوئی قرآن تھا، یعنی ایسا قرآن جسے دیکھ کر خود بخود ہونٹ ہلنے لگتے ہوں، زبان ہلنے چلنے لگ جاتی ہو اور وہ پڑھنے لگ جاتی ہو. ایسا قرآن تھا. وہ تھے سبائے احرف والا اصل قرآن. یہ موجودہ قرآن تو ایسا نہیں ہے. موجودہ قرآن کو آپ لاکھ دیکھتے رہو، آپ نہیں پڑھ سکو گے اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے. یہی تو میری دلیل ہے، یہی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حدیث کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں. رسول اللہ کی پریشانی ہی یہی ہے. آپ اس پر بات نہیں کر رہے. حدیث پر بات سے کیوں فرار ہو رہے ہیں؟ کیوں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں؟ اس پر بات کریں حدیث پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیچارے بالکل ٹائم پاس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دلیل دینے سے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں. یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ سب اس کی وائس سن رہے ہوں گے کہ بیچارہ کانپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے. تو یہ بیچارہ خود جو ہے وہ ہانپ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ پریشان ہو گیا ہے. تو الحمدللہ میں تو انجوائے کر رہا ہوں آپ سے بات کر کے، اور آپ کی علمی اوقات سب کو دکھاتے ہوئے میں انجوائے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو ہنس رہا ہوں بار بار تاکہ آپ کی علمی اوقات سب کے سامنے لا رہا ہوں الحمدللہ. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیا یہ حسن نہیں ہے، آپ اس کے عجیب و غریب کہہ رہے ہیں. واہ جناب واہ، واہ جناب واہ. جناب میں نے اس حدیث پہ بات ہی نہیں کی ہے. یہ حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا اس پر. آپ دوبارہ اپنی جہالت دکھا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو عجیب و غریب کہہ دیا. میں نے آپ کی دلیل کو عجیب و غریب کہا ہے. پھر آگے اپنے اگلی وائس میں یہ کہا کہ میں نے حدیث سے استدلال کیا ہے، حدیث سے استدلال پر میں نے دلیل حدیث سے پکڑی ہے. جناب آپ کی استدلال حدیث کے کسی لفظ میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کی اس دلیل میں کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صرف اپنی الٹی کھوپڑی استعمال کر کے یہ بات کر رہے ہیں، باقی اور کچھ نہیں آپ کے پاس. پھر آپ نے کہا کہ منافق اور کافر میں فرق نہیں، رہنے دو. بھائی فرق کی بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ منافق بھی کافر کی قسم ہے کہ نہیں ہے. پھر تو فرق جو ہے وہ کافر جو ہے وہ مشرک میں فرق رہے گا کہ مشرک شرک کرتا ہے اور کافر جو کفر بکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اس طرح کی تقسیمات اور بھی نکال سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، لیکن بالآخر یہ کافر کی ہی تقسیمات ساری. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چترول آپ کی کرنے والا ہوں میں. ٹھیک ہے، قرآن فرماتا ہے وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، منافق مومن نہیں ہے. ورسی کو مومن کہہ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ منافق والی بات میں بالکل ہی کوڑا ہے. حالانکہ منافقین کے لیے قرآن میں ہے کہ وما هم بمؤمنین، وہ مومن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ بھی پھر بھی اس کو جو ہے وہ زبر سے گھسڑ رہا ہے، جو ہے وہ مسلمان کہہ رہا ہے، ان کو یہ کہہ رہا ہے. بہرحال یہ تو ان کے بیچارے ہے ہی علمی لاوارث. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں یہ واضح کرے گا. پھر یہ آخر میں میری آخری وائس پہ تبصرہ کرتے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی پریشانی کیا تھی، کوئی کتاب پڑھ نہیں سکتا، رسول اللہ کو سب پتا تھا کہ جو ہے وہ میں ہندو کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کی انگلی رکھوں، پوچھوں گا کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، پڑھ کے دکھاؤ. تو سامعین آپ نے میری وائس اوپر سنی ہوگی، میں نے سے کئی سوالات کیے تھے. میں نے پہلا مین سوال یہ کیا تھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ قاری اندھا قاری ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، اس کو قاری کہتے نہیں کہتے، قاری کہتے ہیں نہیں کہتے، قاری کہتے ہیں نہیں کہتے. بول نہیں رہی ہے، جواب ہی نہیں دے رہی ہے. جواب دے گا بھی کیسے، کیونکہ یہ بات بیوقوفہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کو یہ کہا تھا. اچھا، پھر یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی یہی تھی، جنہوں نے کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے تو وہ پڑھیں گے کیسے. اچھا جناب، اگر آپ کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کے پڑھنا جانتا ہو تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی تھی کہ لوگ دیکھ کے کس طرح پڑھیں گے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن جمع کروایا نہیں کروایا؟
اگر ان کو پریشانی دیکھ کے ہی پڑھنے کی تھی، دیکھ کے پڑھیں، تو ان کے لیے کتابی شکل میں قرآن کیوں نہیں جمع کروایا کہ وہ قرآن دیکھ کر پڑھیں؟ ہیں اللہ کے رسول نے قرآن کیوں نہیں جمع کروایا تاکہ لوگ دیکھ کر پڑھیں؟ اگر ان کو پریشانی دیکھ کر پڑھنے کی تھی، بقول آپ کے ان کو پریشانی دیکھ کر پڑھنے کی تھی، انہوں نے قرآن کیوں نہیں جمع کروایا کہ لوگ دیکھ کر پڑھ سکیں؟ اب اس کا جواب دو مجھے. آپ پر قرضہ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ مقروض ہو کے مریں گے اور آپ اور بھی ہانپیں گے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جی سامعین، بوکلاہٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی ہمارے دیوبندی مخالف مناظر مولوی معاویہ صاحب کی، کہ انہوں نے سامعین کو اب ناظرین بنا دیا ہے. جی انہیں سامعین اور ناظرین کا فرق نہیں پتہ ہے، اور یہ ہم پر بحث کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چترول کریں گے، حالانکہ چترول ان کی ایک ہی حدیث سے، ایک ہی دلیل سے ہو رہی ہے، کیونکہ دلیل تو میری حدیث ہے، ذاتی رائے نہیں ہے. اس پر انہوں نے اس پوری جو 2 منٹ کی آڈیو کی ہے، صرف یہ ایک بات کی ہے کہ رسول اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ دیکھ کے پڑھنا ہے. تو پھر رسول اللہ نے کہا کیا ہے؟ رسول اللہ نے اس حدیث میں کہا کیا ہے؟ یہ کیوں کہا کہ ایسے لوگ بھی ان کی امت میں موجود ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے. جی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے. کیا بغیر دیکھے کوئی کتاب پڑھتا ہے؟ جی کتاب پڑھنے کی بات کیسے ہوتی ہے؟ کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے؟ بغیر دیکھے پڑھی جاتی ہے کیا؟ رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، وہ کیسے قرآن پڑھیں گے؟ یہ مسئلہ ہے. اور موصوف کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا ہے دیکھ کے پڑھنا ہے. جی بغیر دیکھ کے پڑھنا ہے، تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا رسول اللہ کا. پھر پریشان کس بات سے تھے؟ رسول اللہ کی پریشانی کیا ہے؟ اب تک نہیں بتا سکے، وہ بتا بھی نہیں سکیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ واضح ہے کہ 7 احرف والا قرآن ایک مفروضہ تھا، اور موجودہ قرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. جی سامعین، ملاحظہ فرمائی ہمارے دیوبندی مخالف کی یہاں پر علمی حیثیت. یہ بار بار رٹ لگا رہے ہیں کہ جہالت ہے، لیکن اب انہوں نے 2 سوال یہاں چھوڑے نا. پہلے بھی کیا تھا، حالانکہ اس کا جواب دیا ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آیا. اور مزید وضاحت کرتے ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں پہ وضاحت کرنے. انہوں نے کہا کہ بھائی قاری جو اندھا ہے وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے. جی بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے وہ قرآن. سوال یہ ہے کہ کیا اس نے کتاب پڑھی کوئی یا نہیں پڑھی؟ ہم نے تو حدیث کو دیکھنا ہے نا. رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا نے کہا کہ کوئی کتاب جس نے نہیں پڑھی ہے، وہ بھی لوگ ہیں، وہ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تو وہ جو قاری ہے جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے، بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے، اس نے کوئی اور کتاب نہیں پڑھی. جی سیکھا ہے نا اس نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، تبھی تو پڑھ رہا ہے وہ. یعنی اگر وہ سیکھنے کے لیے اس کو استاد کے پاس جانا پڑا ہوگا یقیناً. یا تو یہ کہیں کہ قاری نے غیب سے وہ قرآن پڑھنا سیکھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ یہاں پر یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قاری صاحب نے جو اندھا ہے قاری، وہ قرآن جو پڑھ رہا ہے، وہ اس نے قرآن پڑھنا کہیں سے سیکھا نہیں ہے. جی اس نے کہیں سے سیکھا نہیں، کوئی استاد ہی نہیں ہے اس کا. جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیوبندی مناظر صاحب، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب دو. تو اس بے تکے سوال کا جواب کیا دیا جائے؟ واضح ہے کہ اس نے سیکھا ہے پڑھنا، کسی نہ کسی استاد سے اس نے سیکھا ہے، اور یقیناً صرف قرآن نہیں سیکھا، اس نے اور بھی کتاب پڑھی ہوں گی. اپنے استاد سے خالی قرآن مجید تو نہیں پڑھا ہوگا. یا تو اس اندھے کو سامنے لائے، اس اندھے کاری کو ہمارے، پھر ہم ان سے پوچھیں بھائی کس سے سیکھا؟ کہیں غیب سے آپ پہ نازل ہوا تھا؟ یقیناً اس نے سیکھا ہوگا، پڑھنا سیکھا ہے نا کہیں سے. تو اسے پڑھانے والا بھی کیا اندھا تھا؟ وہ تو پڑھا لکھا ہوگا نا، یقیناً پڑھا لکھا ہوگا. اب دوسرا اعتراض اس حدیث کے ضمن میں یعنی جو سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس کے ضمن میں یہ اعتراض کر رہے ہیں رسول خدا پر معاذ اللہ ہمارے دیوبندی مخالف جو ہیں. اور کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کیوں نہیں جمع کرایا؟ رسول اللہ نے کیوں نہیں جمع کرایا؟ رسول اللہ نے کتابی صورت میں کیوں جمع نہیں کرایا؟ بھائی کس نے کہا کہ رسول اللہ نے کتابی صورت میں جمع نہیں کرایا؟ رسول اللہ تو اپنے آخری خطبے میں کہہ کے گئے ہیں، حدیث ثقلین پڑھو،
تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ ان کیا ملتا ہے؟ قرآن اور سنت۔ تو رسول اللہ نے جمع نہیں کروایا تو وہ ایسے ہی کہہ کے چلے گئے قرآن میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ نے کتابی صورت میں جمع کیا ہے قرآن، اسی لیے تو وہ کہہ کے جا رہے ہیں اپنے آخری خطبہ میں۔ یہ دلیل ہے حدیث ثقلین۔ اب یا تو کہیں کہ قرآن اور سنت والی جو حدیث یہ مانتے ہیں وہ جھوٹی ہے، حالانکہ حد تواتر تک جاتی ہے وہ حدیث ثقلین، لیکن ہمارے محترم جو ہیں دیوبندی مناظر وہ اس بوکھلاہٹ میں اب رسول خدا پر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ تو ان کی وفات تو ایسے ہو گئی اور وہ قرآن کتابی صورت میں جمع کرا کے نہیں گئے، حالانکہ خود قرآن کہہ رہا ہے، خود قرآن میں موجود ہے کہ قرآن کا جمع کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، قرآن کا پڑھوانا اللہ کی ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ قرآن کی تفسیر کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ خود قرآن میں موجود ہے، اسی لیے تو موجودہ قرآن پہ ایمان نہیں ہے موصوف کا، کیونکہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے اس کے پڑھوانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تفسیر بھی بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو یہ موصوف رسول خدا پر اعتراض کر رہے ہیں ان تمام چیزوں پہ۔ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا مذہب قرآن پر اعتماد، یقین اور ایمان نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے دوستو، انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ دیوبندی مناظر بوکھلا گیا ہے، کیونکہ ناظرین جو ہے وہ کہہ رہا ہے سب کو، اور اس کو ناظرین اور سامعین کا فرق بھی نہیں پتا۔ حالانکہ اس بیچاروں کو اتنا نہیں پتا کہ ایک حیثیت سے آپ جو سن رہے ہیں وہ سامعین بھی ہیں اور ایک حیثیت سے ناظرین بھی ہیں، کہ آپ نے ہماری وائسز دیکھ کر، پھر ہماری وائس چلا کر یا ہمارے اسکین بھیجے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ ناظرین بھی ہیں۔ لیکن یہ بیچارہ واقعی اس کا دماغ آؤٹ ہو چکا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس لیے بیچارہ جو اس کے منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہا ہے۔ بہرحال پھر آگے اس نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، وہ کیسے قرآن پڑھیں گے؟ تو یعنی ان الفاظ سے یہ دلیل پکڑ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھا، کتاب نہیں پڑھی ہے، وہ یہ دیکھ کے کتاب کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ علم ہیں، کوئی کسی کو بولتا ہے نا کہ جاہل ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی کتاب نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اب یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب نہ پڑھنے کی بات کیوں کی ہے؟ وہ ان لوگوں کی جہالت بتانے کے لیے کہ اتنے جاہل ہیں کہ انہوں نے کتاب بھی نہیں پڑھی ہے، انہوں نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، یعنی یہ کتاب نہ پڑھنے والی بات ان جاہلوں کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے جاہل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اشارہ قرآن کی طرف نہیں ہے کہ وہ دیکھ کے قرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دیکھ کے قرآن پڑھنے کی بات نہیں کر رہے، یہ اس کے طرف لوگوں کی جہالت دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اتنے جاہل ہیں یہ، ٹھیک ہے، ان کو کیسے پڑھنا آئے گا؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جبریل نے بتایا کہ 7 حرف نازل ہوگا۔ کیوں نازل ہوگا؟ کیونکہ وہ ان کے لیے آسان ہو پڑھنا، جس لہجے میں وہ پڑھیں گے وہ لہجے میں پڑھ لیں گے، جس انداز سے وہ ان کی زبان ہوگی اس انداز سے قرآن پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے سے مراد یہ پڑھنا نہیں ہے جس طرح کہ دیکھ کے پڑھے، ٹھیک ہے، پڑھنے سے مراد میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے کہ اس سے مراد ایسے زبانی پڑھنا بھی ہے، کیونکہ انگلش بچہ پڑھے گا نا تو انگلش پڑھنے والے کو تکلیف ہوگی انگلش پڑھنے میں، ٹھیک ہے، بھلے چاہے وہ نہ دیکھے، اس کو انگلش نہ بھی آتی ہو، لیکن انگلش کے الفاظ پروناؤنس کریں گے، اس کو پروناؤنس کرنا نہیں آئے گا تو اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ مدر تو وائس لمبی ہو گئی، میں نے ٹائم دیکھا نہیں، تو میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے کہ مسئلہ ان کے لیے وہ پروناؤنس کرنے کا تھا، کیونکہ عرب کے مختلف قبیلے تھے، مختلف ان کے لہجے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پروناؤنس کرنے کی بات ہے، جس طرح میں مثال دی میں نے آپ کو کہ آج کل ہم بھی عربی پروناؤنس نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، ہم بھی عربی پروناؤنس نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی جنہوں نے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، ظاہر کتاب پڑھے گا، اب ہم ابھی عربی کتاب ہم پڑھی ہے تو ہم پروناؤنس کرنا سیکھ گئے ہیں۔ بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کی جہالت بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کتاب ہی نہیں پڑھی، ان کو پریشانی اگر پڑھنے کی ہوتی تو وہ کتابی شکل میں جمع کرتے۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ حدیث ثقلین دیکھیں، قرآن جمع کروایا ہے نبی نے، قرآن جمع کروایا ہے۔ اچھا قرآن جمع کروایا ہے، وہ ذرا بتائیں کون سا نسخہ تھا؟ پھر یہ ابوبکر نے قرآن کیوں جمع کروایا؟ پھر یہ بخاری کی روایت کیوں ہے؟ پھر یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ علی نے قرآن جمع کیا؟ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ علی نے قرآن جمع کیا؟ صاف صاف بولیں کہ علی نے قرآن جمع نہیں کیا، رسول اللہ نے قرآن جمع کروا دیا ہے، علی نے قرآن جمع نہیں کیا۔ جو یہ بولتے ہیں کہ علی نے قرآن جمع کیا ہے وہ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، بولو صاف،
جو تمہارے شیعہ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ علی نے نبی کے بعد قرآن جمع کیا، بڑے سارے جھوٹے ہیں. قسم خدا کی آج تم نے جھوٹا بول دیا اپنے شیعوں کو، تم یہ بول کر کہ یہ حدیث میں سیکلینڈ میں قرآن جمع کرنے کا ثبوت ہے، تو تم یہ کہتے ہو کہ علی نے قرآن جمع کیا. جھوٹے ہیں سارے، جھوٹے رافضی. ٹھیک ہے، تمہارے اماموں نے کہا، تمہارے امام جھوٹے ہیں تمہارے کہ علی نے قرآن جمع کیا. تو اب آج انہیں ماشاءاللہ بغض اہل سنت میں نعوذ باللہ اپنے اماموں کو جھوٹا بول دیا تم نے کہ علی نے قرآن جمع کروایا تھا. ٹھیک ہے، تو تم اپنے مذہب کو دھجیاں اڑا رہے ہو اور کچھ نہیں کر رہے. تو پہلے میں نے اسکین بھیجا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو علی نے ہی جمع کیا ہے، تو یہ بولے کہ یہ جھوٹا ہے، امام کا جھوٹا قول ہے. اور ذرا اس حدیث کو جہر کرنے کی کوشش نہیں کرنا. اس حدیث کو تمہارے محدثین نے جو ہے وہ حسن صحیح تک مانا ہے. دوسرے حوالے میں نے بھیجا ہے کہ شیخ طوسی کا، یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے ہمارے شیعہ کا اجماع ہے کہ قرآن جس قرأت پر چاہو پڑھو، جس قرأت پر چاہو پڑھو، جس قرأت پر چاہو پڑھو. اگر صرف ایک ہی قرأت ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو تم ہیں؟ انہوں نے کہا نا کہ سبع قرآن ایک مفروضہ ہے، سبع قرآن یعنی قرأت ایک مفروضہ ہے. تو ذرا بولو کہ مفروضہ تمہارے علماء جھوٹے ہوئے کہ نہیں؟ مفروضہ یہ مان کر بولو کہ جھوٹے ہیں ہمارے علماء، بولو کہ شیخ طوسی ہمارا جھوٹا ہے. بولو کیوں نہیں بول رہے؟ اور دوسری بات میں نے ان کے کہا کہ قرآن قاری کی بات کی میں نے، تو انہوں نے کہا کہ قاری نے کسی استاد سے پڑھا یا نہیں پڑھا، کہ استاد سے پڑھنے کی بات ہی نہیں ہو رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قاری بغیر دیکھ کے پڑھنے والا، بات ہو رہی ہے دیکھ کے پڑھنے کی، بغیر دیکھ کے پڑھنے کی. استاد کی بات ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، دیکھ کے پڑھنے کی اور بغیر دیکھ کے پڑھنے کی. سوال یہ کیا تھا کہ قاری بیچارہ اندھا ہے، وہ دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں تھا، اس کو کیا پتا کہ الف ہے، یہ بے تے یہ تا ہے سا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی پورا قرآن سناتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو لیکن اس نے ایک لفظ نہیں دیکھا ہوتا. استاد کی بات ہی نہیں ہے، استاد کی بات ہی نہیں ہے. آپ دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں نا، میں دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کا یہ دیکھ کے پڑھنے والا مفروضہ قاری والے سوال سے، نابینا قاری والے سوال سے آپ کی زبان بند ہو چکی ہے. آپ اس کو گھما کر لے رہے ہیں استاد کی طرف. استاد کی بات ہی نہیں کر رہا میں. ٹھیک ہے، تو بیچارہ اندھا قاری، اس کو نہ اس نے الف دیکھا ہے، نہ اس نے با دیکھی ہے، نہ اس نے تا دیکھی ہے، پھر بھی پورا قرآن پڑھ رہا ہے. کیا اس اندھے کو آپ قاری کہتے ہو نہیں کہتے؟ کیا اس اندھے کو آپ قاری کہتے نہیں کہتے؟ سوال کا جواب دو، مقروض ہو کر مرو گے تم انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی سامعین، آپ نے ملاحظہ فرمایا موصوف نے بوکھلاہٹ میں تیسری بار شرط توڑی، اور اب انہوں نے 2 منٹ 22 سیکنڈ کی یہ وائس بھیج دی ہے، جو کہ شرائط کے خلاف ہے. شرائط توڑ کر انہوں نے بھیجی ہے، اور پھر بزد ہیں. یعنی علمی نقطہ جو انہیں بتایا گیا کہ سامعین اور ناظرین میں فرق ہے، واضح فرق ہوتا ہے. ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم کلام بندہ ہے وہ تصویری صورت میں سامنے ہو آپ کے، وہ ناظر ہوگا، آپ کا ناظرین ہوں گے آپس میں. لیکن موصوف کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور اس کی بھی تعویل کر رہے ہیں. یعنی اتنے ہٹ درم ہے کہ ناظرین اور سامعین کا فرق بیان کرنے کے باوجود اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ جو سامعین ہیں یہ ناظرین بھی ہیں. بہرحال اس کا فیصلہ ہم خود سامعین پہ اور اہل علم حضرات پہ چھوڑتے ہیں کہ جو انہیں سامعین اور ناظرین کا فرق اب تک سمجھ نہیں آیا، ہمیں اس کو فرق مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے حجت تمام کر دی ہے اس کا فرق بیان کر کے. آگے چلیں کہ موصوف کیا کہتے ہیں. موصوف آگے فرما رہے ہیں کہ وہ کتاب جو انگریزی کی اب مثال دے رہے ہیں، انگریزی الفابیٹ کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. میرے بھائی رسول خدا حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میری دلیل ہے اس پر گفتگو کرو، اس پر کلام ہوگا. شرط میں پہلے ہی یہ بات ہم نے طے کر لی ہے کہ جو پہلی دلیل ہے اس پر گفتگو تمام ہوگی، دونوں کا موقف آئے گا. آپ کا موقف نہیں آ رہا سامنے. رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے. بات کتاب پڑھنے کی ہو رہی ہے اور کتاب دیکھ کر پڑھی جاتی ہے. یا کم از کم جیسے آپ نے اندھے کی مثال دی، تو اندھا کیسے کتاب پڑھے گا؟ کسی دیکھنے والے کی نظر سے، وہ دیکھنے والے نے کتاب پڑھی ہوگی وہ پڑھائے گا اندھے کو، تبھی وہ کتاب پڑھے گا، ورنہ اندھا کتاب نہیں پڑھ سکتا. بہرحال اندھا ہماری بحث سے خارج اس لیے کہ حدیث میں اندھوں کا ذکر نہیں ہے. رسول خدا نے اندھوں کی پریشانی کا ذکر نہیں کیا. رسول خدا نے ان پڑھ لوگ، امی قوم پر نازل ہوا ہوں، ان پڑھ قوم پر. تو وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو امی کا یہی ترجمہ ہے نا لغت میں. خود ان کے ہاں امی کا یہی ترجمہ ہے نا کہ ان پڑھ ہے، وہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے.
امی قوم پہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں ایک امی قوم پہ مبعوث کیا گیا ہوں، تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث سے بھاگے جا رہے ہیں۔ بھائی وہ ان پڑھ قوم کیوں کہا رسول خدا نے؟ یہ کیوں کہا کہ کتاب کوئی نہیں پڑھی ہے؟ یا کتاب پڑھنے کی بات ہے، یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، وہ کیا بول سکتا ہے، سن کے تو کچھ بھی بول سکتا ہے بندہ، لیکن یہاں کتاب پڑھنے کی بات ہے، اور کتاب اسی صورت پڑھی جائے گی جو پڑھا لکھا ہوگا۔ یہ ایک علمی نقطہ ہے جو موصوف کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کتاب جو ہے وہ کوئی پڑھا لکھا یا تو پڑھائے گا، یعنی جس نے کتاب پڑھی ہوگی وہی پڑھائے گا، استاد پڑھائے گا تب پڑھے گا، یا خود دیکھ کے پڑھے گا اگر اسے پڑھنا آتا ہے، لیکن یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جو ان پڑھ ہے، اور کتاب پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں موصوف جو ہے پروناؤنس کا، وہی چیز لے کے پروناؤنس کا فرق ہے۔ بھائی پروناؤنس کا کہاں سے فرق ہو گیا؟ کہاں ذکر ہو رہا ہے پروناؤنس کا حدیث مبارکہ میں؟ کون سے لفظ کا ترجمہ آپ پروناؤنس کر رہے ہیں؟ رسول خدا تو واضح کہہ رہے ہیں جوان، بوڑھے، بچے، ان پڑھ ہیں، امی ہیں، اس قوم میں آیا ہوں، اور ایسے لوگ بھی ہیں ان میں جنہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ یہاں پروناؤنس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو ان پڑھ کی بات ہو رہی ہے، ایسے لوگ جنہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، جو کتاب لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے، امی قوم ہے وہ، ان کی بات ہو رہی ہے، اور موصوف کہاں سے کہاں باتوں کو لے جا رہے ہیں۔ تو پہلے اس چیز کو دیکھیں۔ دوسرا انہوں نے اعتراض پہلے رسول خدا کی ذات پہ کیا نا، کہ رسول خدا ایسے چلے گئے۔ میں نے قرآن کی آیات سے حوالہ دیا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن جمع کرنا میری ذمہ داری ہے، قرآن کا پڑھوانا میری ذمہ داری ہے، اور قرآن کی تفسیر بھی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موجودہ قرآن میں کہہ رکھا ہے، موجود ہے یہ آیت موجودہ قرآن میں، لیکن موصوف کا اس پر عقیدہ نہیں ہے، وہ ابھی بھی وہی اٹکے ہوئے ہیں کہ رسول خدا تو معاذ اللہ قرآن جمع کروا کے ہی گئے، یعنی جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس نے قرآن جمع نہیں کرایا، اور جس کو علم نہیں ہوتا تھا قرآنی آیات کا وہ قرآن جمع کرائیں گے، ان پر لے آ رہے ہیں۔ یعنی مولا علی علیہ السلام پر انہوں نے اب بہتان کی، یعنی پہلے رسول خدا پر اعتراض کیا معاذ اللہ، اب مولا علی علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تو وہ غلط کیا، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، یہ کہے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی جھوٹا کیوں ہو گیا؟ حق بیانی بیان ہو رہی ہے وہاں پر، رسول خدا کے کاتب وہی تھے مولا علی علیہ السلام، اور سب سے زیادہ عالم اور فاضل تھے، مفسر قرآن جو ہیں سب سے بڑے مولا علی علیہ السلام تھے۔ خود حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ان سے بڑا کوئی مفسر نہیں تھا۔ تو قرآن اور اس کی تفسیر دونوں ہی مولا علی نے زمانہ رسالت میں جمع کی رسول خدا کے سامنے، اور خود رسول خدا نے کروائی، کیونکہ ان پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ جی جناب سامعین ملاحظہ فرمائیں کہ اب انہوں نے التبیان فی تفسیر قرآن کی قرآن سے ایک حوالہ دیا ہے، اور کیا حوالہ دے رہے ہیں؟ یعنی جو دلیل خود ان کے خلاف ہے، یہ پہلے بھی انہوں نے دلیل دی تھی، حالانکہ اس دلیل کا شافی رد انہیں تفصیل سے سمجھایا تھا، لیکن یہ پھر بھیج دیے انہوں نے۔ اب انہوں نے جھوٹ بولا، ایک جھوٹ بولا کہ میں کہہ رہا ہوں سبع قرات ایک مفروضہ ہے، سبع قرات ایک مفروضہ ہے۔ میری وہ آڈیو ٹیک کر دیں جہاں میں نے سبع قرات کو مفروضہ کہا ہو۔ پہلا مطالبہ آپ سے ہے، کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، بہتان تراشی کی ہے۔ میں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے سبع احرف میں نزول قرآن ایک مفروضہ ہے، سبع احرف میں نزول قرآن، اور یہ کہہ رہے ہیں سبع قرات مفروضہ ہے، سبع قرات مفروضہ ہے، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ آگے یہ انہوں نے جو نشان لگا کے بھیجا ہے اس نشان میں خود واضح لکھا ہے کہ ان القرآن نزل بحرف واحد علی نبی واحد۔ کیا مطلب ہوا؟ قرآن تو حرف واحد میں نازل ہو رہا ہے۔ یہ خود یہ جو انہوں نے التبیان کا حوالہ دیا ہے کہ نہیں جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، ارے بھائی یہ تو حق بیانی ہے، قرآن حرف واحد میں نازل ہوا ہے، یہ حقیقت ہے، سبع احرف میں نازل ہوا ہے، یہ مفروضہ ہے۔ تو یہ تو اس کا رد تو خود انہوں نے کر دیا، موصوف نے جو دلیل دی ہے خود ان کے گلے میں اٹک گئی۔ آگے قرات کی بات ہو رہی ہے، تو قرات تو 7 تک محدود نہیں ہے، مشہور یہ ہے کہ 7 قراتیں ہیں، لیکن قرات عشر مشہور ہیں، یعنی قرات عشر جو ہے متواتر کے درجے پہ ہیں، ان 10 قاریوں کے نام بھی میں بیان کر سکتا ہوں۔ بہرحال وہ موضوع ابھی نہیں آیا ہے، ابھی ترمذی پہ بات ہے۔ تو یہ جو حدیث انہوں نے جو روایت انہوں نے دی، روایت بھی نہیں بلکہ جو قول دیا ہے، یہ قول خود ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، کیونکہ وہاں تو قرآن کے حرف واحد میں نزول کی بات ہو رہی ہے۔ تو جی جناب اب یہاں انہوں نے سنن ترمذی کی حدیث پر تھوڑا سا ہمت کی ہے پہلی دلیل پہ گفتگو کرنے کی، کیونکہ ہاتھ پیر پھیلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے گفتگو کو
3-4 جگہ شرائط کو توڑنے کے بعد جو ہے اب یہ کام کی بات کی. انہوں نے کہا کہ قاری جو ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ارے بھائی کیسے نہیں پتہ ہوتا ہے؟ قاری جو پڑھ رہا ہے, ہم نے قاری کی بات آپ مثال کیسے دے رہے ہیں؟ کیا حدیث میں ذکر ہے اندھوں کا؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں. حدیث میں جب اندھوں کے قرآن پڑھنے کا ذکر نہیں ہے, بات ہو رہی ہے ان پڑھ کے کتاب پڑھنے کی. اس پر قائم رہیں, اس پر لمیٹڈ رہیں, اس پر محدود رہیں. آپ جو حدیث میں نے دلیل کے طور پر دی ہے اس تک محدود رہیں. حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے اندھوں کی قرآن پڑھنے کی بات کا. تو اندھوں کا آپ نے ذکر کیسے کیا؟ حدیث میں کس کا ذکر ہے؟ بوڑھوں کا ذکر ہے, بچوں کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, ان پڑھ لوگوں کا, امی لوگوں کا ذکر ہے, ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی, ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اندھوں کا ذکر نہیں ہو رہا. تو آپ اندھوں کی بات شامل نہ کریں. اندھوں کی مجبوری رسول خدا نے نہیں بیان کی ہے یہاں پہ اس حدیث میں. یا تو وہ حدیث لے کے آئیں جس میں اندھوں کا ذکر ہو رہا ہو اور وہاں سبع احرف کی بات ہو رہی ہو. تو یہ جو اندھوں والا سوال ہے یہ آپ کا یقیناً ہماری بحث سے خارج ہے, اس موضوع سے خارج ہے, یہاں تک کہ جو دلیل دی ہے اس سے بھی خارج ہے. اگر آپ نے اس کو دلیل بنانا ہے, موضوع سے ربط دینا ہے, تطبیق کرنی ہے اس کی موضوع سے, تو آپ پہلے وہ حدیث لائیں جہاں اندھوں کے قرآن پڑھنے کا ذکر ہو رہا ہو, رسول خدا خود اس مشکل کا حل بیان فرما رہے ہوں. یہ اب آپ دلیل لائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو شرائط صرف اپنے نظر آ رہے ہیں, لیکن میری شرط کو یہ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. میں نے 4 منٹ کا کہا تھا, جو اس کی دھجیاں انہوں نے اڑائی ہیں وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے. اور یہ بیچ میں جو بول رہے ہیں یہ بیچارے بھی ایسے ہی اندھوں میں کانے راجے کی طرح بیچ میں آ گئے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سارے میری طرح کانے ہیں. لیکن جناب آپ اپنے مناظر کو دیکھیں, آپ نے مناظر نے شرط توڑی ہے. مجھے آپ تانا نہ دیں, اپنے مناظر کو بولیں. پھر کہیں کہ ناظرین اور سامعین میں فرق ہے. پھر کہنے کہ جو بولنے والوں کو دیکھے وہی ناظرین ہوتے ہیں. واہ سبحان اللہ واہ. یعنی جو آپ کے وائس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے اسکین بھیج رہے ہیں, وہ ناظرین نہیں ہے. اس کو اب کیا بولو گے؟ اس کے لیے لفظ تو بولو نا. اس کے لیے کیا لفظ بولے میں؟ اس کے لیے میں کیا لفظ بولوں وہ ذرا بتائیں تاکہ وہ لفظ بولوں میں. ٹھیک ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ زندگی میں بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی انہوں نے. تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جاہل ہونے کی ان کی بتا رہے ہیں کہ اس انتہا کے جاہل ہیں کہ انہوں نے کتاب ہی نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے واضح بتایا بھی ہے اس کا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہی بات کر رہے ہیں آپ الٹی کپڑی اٹھا کے اپنی. اچھا, پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اندھوں کا ذکر ہی نہیں حدیث میں امی کو میں مبعوث ہوا ہوں, یہ بات چل رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں آپ کے دلیل کے توڑ کی توڑ چکا ہوں میں اس کو. آپ بھی مانتے ہیں کہ قاری جو اندھا ہے, جس کو الف بے پڑھنے نہیں آتی, وہ بھی قاری ہے. یہ آپ مان چکے ہیں. ورنہ آپ قاری کیوں بول رہے ہیں اس کو؟ یعنی قرآن جو بیچارہ اندھا ہوتا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے بغیر دیکھے. میں آپ کی دیکھنے اور نہ دیکھنے کی دلیل پکڑ رہا ہوں, آپ توڑ رہا ہوں. آپ کہہ رہے تھے نا یہ جو دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے وہی قاری ہوتا ہے. میں اس کو دلیل توڑ رہا ہوں کہ دیکھو جو اندھا ہوتا ہے, جو دیکھ نہیں پاتا, وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کو بھی قاری بولتے ہیں. تو قاری, اندھا بیچارہ قاری جو ہے, اس مثال سے آپ کی دلیل بالکل دور تک چلی گئی. کچھ بھی نہیں بچا آپ کے پاس. آپ صرف یہاں وہاں کی باتیں کر کے ٹائم پاس کریں گے کہ قاری جو ہے وہ اس نے قرآن استاد پڑھتا ہے, یہ کرتا ہے. بھائی استاد کی بات بھی نہیں کر رہا میں صرف اتنا آپ کی بات توڑ رہا ہوں. آپ کی کیا بات کہ دیکھ کے پڑھنے والا قاری اور اللہ کے رسول نے دیکھ کے پڑھنے کی بات کی ہے. تو میں اس کے توڑ رہا ہوں کہ بھی اندھے کو بھی قاری کہتے ہو, جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے قرآن دیکھ کر. اس کو جو پڑھا رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے, اور آپ پڑھنے کو قاری نہیں کہہ رہے, آپ دیکھ کے پڑھنے کو قاری کہہ رہے ہیں, سن کے پڑھنے کو آپ قاری نہیں مان رہے. اس لیے آپ نے ہندو پہ اعتراض کیا تھا کہ ہندو نے دیکھ کے قرآن پڑھا ہوگا, اس کو یاد ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بحث ہی نہیں ہے, اور اب پھر کے قاری پہ اعتراض کر رہے ہیں. یعنی ایک بات آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ سن کے قرآن پڑھنے والے کو قاری نہیں کہتے, اور آپ یہاں دوبارہ سن کے قرآن پڑھنے والے کو قاری مان چکے ہیں آپ. اور اندھے کو قاری ہی بولا جاتا ہے, سب اس کو قاری بولتے ہیں کہ قرآن حافظ ہے, قرآن کا اندھا ہے, قاری ہے, قاری قرآن بولتے ہیں اس کو. لیکن آپ کی دلیل ٹوٹ چکی ہے. آپ اس لیے فالتو باتیں کر رہے ہیں. پھر کہہ رہا ہے کہ یہاں پرانوس کی بات ہی نہیں ہو رہی, انگلش کی مثالیں دے رہا ہے. بھائی مثالیں دوں گا میں انگلش کی, کیونکہ یہاں دیکھیں لغت قریش کی بات ہو رہی ہے. دوسری روایت میں کیوں بات ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے بات ہو رہی ہے نا کہ لغت قریش پہ جمع کرو. یعنی دوسری لغات پہ قرآن تھا, اس لیے صرف لغت قریش پہ جمع کرنے کی بات ہوئی. تو یہی تھا. جس طرح یہاں مختلف لہجے ہوتے ہیں, اردو ہے جو ہے اردو کے لہجے ہوتے ہیں, بھائی
جو پنجاب کا اردو ہے اس کا الگ لہجہ ہے، جو کراچی کا اردو اس کا الگ لہجہ ہوتا ہے، تو لہجوں کی بات ہوتی ہے. تو پنجاب کی اردو دیکھیں ذرا آپ، اسکول کو سکول بولتے ہیں وہ، تو لہجے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس فرق کی بات ہے، اللہ کے رسول نے اس طرح کہا. تو پروناؤنس کرنے میں ان کے لیے ایشو ہوتا ہے، ورنہ یہ پڑھنے سے مراد دیکھ کے پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پروناؤنس کرنے میں ایشو ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے مختلف قرات نازل فرمائی. ٹھیک ہے، تو مختلف پروناؤنسیشن والے کو تو مختلف دوسری قرات پڑھنے میں ایشو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے قرآن کو مختلف قرات میں نازل فرمائی گئی تاکہ وہ بھی آرام سے پڑھ سکیں. باقی لکھ کر پڑھنے کی بات یہ تو آپ کا اپنا خانہ ساز ہے، کچھ نہیں ہے. پھر میں نے قاری کی مثال دی، اس پر آپ کی زبان بند ہے، اس پر آپ بول نہیں پا رہے کہ قاری بغیر دیکھے بھی اس کو قاری کیوں کہتے ہیں آپ کی زبان بند ہے اس پر. پھر آپ نے کہا کہ قرآن اللہ نے ذمہ داری ہے، اللہ نے جمع کرنے کی ذمہ داری ہے، تو میں نے کب کہا کہ اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں نے کبھی کہا؟ میں نے پھر مثال دی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قرآن جمع کروایا تھا، تو آپ ہی کے بڑوں نے کہا ہے کہ قرآن علی نے جمع کیا، علی نے جمع کیا. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ تمہارے لوگ جھوٹ بولتے نہیں بولتے؟ بولو گے جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جنہوں نے کہا کہ علی نے قرآن جمع کروایا. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، کہیں اور چلے گئے کہ اپنے لیے گستاخی کر دی ہے. گستاخی یہ آپ جو ہے نا، یہ اپنی طریقہ میرے سامنے نہیں چلنے والا، آپ کا طریقہ یہ لوگوں کو اشتعال دلانے والا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی جہالت کا بین اور واضح ثبوت ہے کہ آپ میری بات سمجھے بغیر اس کا مطلب لیتے ہیں کہ علی گستاخی علی. میں گستاخی کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ ہی کی الٹی کھوپڑی ہے، آپ کی الٹی کھوپڑی. قرآن نبی نے جمع کروایا، اور شیعہ کتاب کہہ رہے ہیں، امام جعفر کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے جمع کیا، علی نے جمع کیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی توڑ تھا. آپ کو بندہ کہہ رہا ہے کہ حوالے پیش نہ کرو، کیوں پیش نہ کروں؟ یہ آپ کے منہ توڑنے کے لیے حوالے پیش کیے میں نے، اور اس طرح توڑتا رہوں گا میں آپ کو منہ، بے فکر ہو جائیں. اس وائس میں اس کی جہالت کا اندازہ دیکھیں کہ کہہ رہا ہے کہ اوپر اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ان القرآن نزل علی حرف واحد. پھر آگے میری بات کا رد کر رہا ہے سب حرف کے